رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اب یہاں کتاب کا رخ ہے حضور کی طرف. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک، کات یہاں ضمیر ہے، ضمیر مخاطب، اور لعل شاید کے معنی میں. فَلَعَلَّكَ، تو اے نبی شاید کہ آپ باخِعٌ نَفْسَكَ، بقا کہتے ہیں عربی زبان میں دم اور حزن سے اپنے آپ کو بھلا ڈالنا، ہلاک کر. اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے اس رنج میں اور غم میں اور حزن میں اور افسوس اور صدمے سے. علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ان کے آثار پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے رنج اور صدمے سے. میں دس آثار کو ابھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ میں بعد میں بیان کروں گا. آیت کی کنسٹرکشن جو ہے پاپ کا رب کا درو بس سمجھ دیجئے. پھر آثار کا مراد کیا ہے، کس پر بیت ہو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے آثار پر رنج اور صدمے سے ہلاک کر لیں گے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ نہ لائے ایمان اس حدیث پر، یعنی اس قرآن پر. سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کو ھذا قرآن معین کر دیا تھا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. رحمت خداوندی نے ایک آخری موقع تمہیں دیا ہے یہودیوں، یہ کتاب اب آئی ہے عادل بن کر، رہنما بن کر. اگر تم اس کے دامن میں آتے ہو تو گویا کہ دامن رحمت خداوندی میں آتے. لیکن اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر ان عدتم عدنا، تو پھر وہی سزا جو پہلے ہم نے تمہیں دی ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ سزا ہم تمہیں دے. یہ دھمکی، یہ تہدید تھی یہود کے لیے، اور وہی دھمکی ہے جو اب یہاں پر نصارہ کے لیے آ رہی ہے. اگر اس بات پر، اس قرآن پر، بہادر حدیث، یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے قرآن کے لیے. سب سے زیادہ معروف اکثر حضرات کو یاد ہوگا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات پر وہ ایمان لائے. یہاں حدیث سے مراد قرآن مجید. تو فرمایا اگر اس حدیث پر، اس کتاب پر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کے آثار پر، اسفا عربی زبان میں کہتے ہیں انتہائی غم و افسوس. لعلک باخع نفسک علی آثارہم اسفا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. یوں آئے گا اگر اس کو، جو اس پہ تقدیم و تاخیر ہے الفاظ کی، اگر اس کو آپ گرامیٹیکل آرڈر میں لیں گے تو جملہ یوں بنے گا، تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے آثار پر اپنے آپ کو رنج اور صدمے سے اسفا ہلاک کر لیں گے اگر وہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہ لائیں. یہاں لفظ آثار جس طریقے سے باسن شدیدر میں عام مفسرین نے مفہوم مراد لیا ہے، وہی عذاب اخروی، جہنم کا عذاب، یا دنیا میں جو لتونوں کا انکار کرنے والی قوموں پر عذاب ہلاکت اور عذاب استحصال نازل ہوا، اسی طریقے سے آثارہم کے لفظ کو بھی سطحی طور پر لے لیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان پر عذاب آئے گا، جو ان کا انجام ہوگا، ان کی جو عاقبت ہے، جو آخر کار ان پر بیت کر رہے گا، اگر آپ کے سامنے وہ ہو تو شاید کہ آپ اپنے رنج اور غم سے اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک ہو. لیکن مولانا بلابی رحمت گیلانی نے یہاں بھی ایک اور معنی مراد، اور اس میں بھی دلیل ان کی بڑی کبھی. اثر کہتے ہیں کسی چیز کے نتیجے، اسی لیے آثار حماق اساسا اسی صورت میں یہ لفظ آئے گا جب حضرت موسیٰ اور ان کے جو بزرگ جن کی طرف حضرت خضر علیہ السلام، ان کا جو واقعہ آئے گا فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا فَتَرَا. آپ بولتے آثار قدیمہ، کوئی عمارت تھی ٹوٹ پھوٹ گئی،
اب اس کے کھنڈرات ہیں، انہیں آپ کہتے ہیں آثار قدیمہ، اس قدیم عبارت کے یہ آثار ہیں جو باقی رہے. کسی چیز کے گزر جانے کے بعد جو اس کے نتائج باقی رہ جائے وہ اس کے آثار. آپ چل رہے ہیں، راہ چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے جو نشان زمین پر پڑے گے وہ آپ کے آثار. فرقدہ علی آثارہما قصصا، تو وہ لوٹے اپنے نعوش پاک کو دیکھتے ہوئے اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے، تاکہ ادھر ادھر نہ ہٹ لائے، بلکہ پہنچے اسی مقام پر کہ جہاں وہ متنی گم ہوئی. تو آثار کے معنی اب یہاں کیا ہوں، اس پر بحث کی ہے، اور بہت ہی اس میں جو معنی کا ایک سمندر تنہا ہے، وہ اس تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں مولانا مظاہر احسن گیلانی ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ بلدیت، اس میں جو ایک کج دیوار کی بنیاد قائم کی ہے مذاہب عالم نے، اس سے زیادہ کج عقیدہ، اس سے زیادہ غیر معقول عقیدہ، آپ کو معلوم ہے کہ انہیں توحید اور تثلیث کے چکر سے نجات نہیں ملی آئی. وہ اگر ان پر اعتراض وارد کرے اپنی اعتراض، تو وہ توحید کے دامن میں پناہ لیتے ہیں کہ ہم یہ ایک ہی مانتے ہیں تینوں کو، یہ تین میں ایک ہے، ایک میں تین. اور ذرا ان کو چھوڑ دیا دار کہ وہ فوراً تکلیف جو ہے وہ بھی توحید میں سے برابر ہو جاتی. اس درجے غیر معقول نامعقول عقیدہ پورے مذاہب کی تاریخ میں کسی اور مذہب میں، اس کے بنیادی عقائد میں، اس سے زیادہ غیر معقول کوئی عقیدہ نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آثار ہم، یہ ان قوموں میں جن کو موقع ملا تھا کہ قرآن مجید کو اگر وہ قبول کرتے، جیسا کہ قبول کیا حضرت نجاشی نے رحمت اللہ علیہ. انہیں رحمت اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری کہ وہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی نہیں ہے، انہیں ہم تابعی شمار کرتے. تو حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کو توفیق ملی، ہرقل کو توفیق نہیں ملی. اس کے پاؤں میں ایک عظیم مملکت جو ہے وہ ایک بڑی بھاری بیڑی بن کر پڑ گئی. مملکت ہاتھ سے جاتی دیکھی تو وہ ہدایت جو منکشف ہو چکی تھی وہ اس سے محروم رہے. تو یہاں بھی معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان عیسائیوں کے لیے، نپارا کے لیے بھی یہ کتاب آخری موقع تھی اپنی تصحیح عقائد کا. اگر اس کتاب کو قبول کرے، جس کی شان یہ ہے کہ لو یجعلنہ عوجا قیما، جو بالکل سیدھی ہے، جس میں کہیں کوئی کجی نہیں. اور بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے تھے حضرت نجاشی میں. جب حضرت عبداللہ، میں نام بھول رہا ہوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کے دربار میں جب سورہ مریم کی آیات پڑھی، تو وہ دربار میں تو بہرحال حبشہ کا دربار تھا، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید زمین ہی پر بیٹھے ہو، تو آتا ہے کہ ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ جو کچھ تم نے مسیح کی حقیقت بیان کی ہے سورہ مریم میں، دوسرا رکوع کا کبھی پڑھیے گا، مسیح اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. بالکل یہ بھی حقیقت احمدی تھی جو قرآن مجید بیان تھا. اس شان کے ساتھ انہوں نے حقیقت کا اقرار کیا اور اس کا اعلان کیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے درباری جو ہے ذرا ناک بہت چڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ حکومت تم نے مجھے نہیں دی ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے میرے پاس، میں تم میں سے کسی کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ جرأت رندانہ ہے، اللہ جس کو چاہے دے. ہرقل کو یہ جرأت نہیں مل سکی، وہ محروم بارگاہ رہ گئے. تو یہاں میں یاد کر رہا تھا کہ عیسائیوں کے لیے موقع یہ تھا، اگر قرآن مجید نے، سینٹ پال نے جو گمراہی پیدا کر دی تھی، قرآن نے آ کر اس کو چھانٹ دیا بھی کو، اور حقیقت جو ہے اس کو علم نشوا کر دیا. یہ تھی حقیقت مسیح کی، یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی، یہ ہے وہ قول حق فیہ ینطرون، جس میں انہوں نے پانسا کے ترکوں کو تباہ پیدا کر دیے. یہ ہے حقیقت مسیح ابن مریم. تو ان کے لیے موقع تھا کہ یہ بعد آتے اور دنیا اس ہلاکت کے کنارے پر نہ پہنچی ہوتی جس کنارے پر کہ آج لو ان خالی پہنچی ہی. میری ان دو باتوں میں جو ربط و تعلق ہے اسے سمجھ لیجئے، اور اسی سے در حقیقت فتنہ دجالی کی جو حقیقت ہے وہ واضح. یہ جو اس دور میں سائنس اور علوم اور ٹیکنالوجی اور فنون اور فلسفے، یہ سب کے سب گویا کہ مذہب سے بیداری، شدید بیداری اس سب کے اندر رچی بٹھی ہو. آج فکر و فلسفہ
بالکل اس رخ پر پرواز کر رہا ہے کہ اس میں کسی خدا اور آخرت اور کسی وحی اور نبوت اور رسالت کا سرے سے کہیں ذکر کا موقع ہی۔ ساری سائنس ڈیولپ ہو رہی، وہ سائنس کا جن کا موضوع ہے آیات رحمانی، ان یفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المدبر بین السماء والارض۔ یہ موضوعات کس کے ہیں؟ یہ سائنس کے موضوعات ہیں۔ یہ بارش کیا ہے، یہ ہواؤں کے چلنے کا نظام کیا ہے، یہ سورج کی تپش کیا ہے، یہ نظام کشش کیا ہے، یہ کس طریقے سے پانی کے اوپر تیر رہے ہیں یہ کشتیاں اور یہ جہاز اتنے بڑے ساز و سامان لے کر، یہ تمام ہی تو سائنس کے موضوعات ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے لا آیات لقوم یعقلون، یہ تو نشانیاں ہیں اللہ کی، ان میں اللہ کی حکمت کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کے کمال علم کی نشانیاں۔ برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر حرکت جب تر اصل بارے پتے کردگار۔ یہ شعر تابی اس وقت کہہ رہے تھے جبکہ ابھی مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہی تھی، جبکہ ہم نے پتوں کا سیکشن لے کر دیکھا نہیں تھا کہ اس میں کاغذ خوراک ہے، کہ ایک فیکٹری ہے جو ہر پتے کے اندر لگی ہوئی، فوٹو سنتھیسس کا عمل ہو رہا ہے، سولر انرجی کنورٹ ہو رہی ہے اور اس کو اس شکل کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہر پتا جو ہے کارخانہ ہے، عظیم فیکٹری ہے جو لگی۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر افر بارے پتے کردگار۔ لیکن بدقسمتی بدبختی دیتی ہے نوع انسانی کی کہ جب اس کا علم اس انتہا کو پہنچا کہ اس نے وہ چیزیں ایجاد کر دی کہ اس پتے کے اندر جو عمل ہو رہا ہے اتنی باریک ابتدا کر اسے سمجھ لیا، تب بھی وہ اللہ کی نشانی بن کر اس کے سامنے نہیں آیا۔ وہ محجوب سے محجوب تر ہوتا چلا گیا خدا سے۔ آج خدا ہمارے ذہن سے، ہمارے وہم سے، ہمارے خیال سے دور تر اور بعید سے بعید تر ہوگا خدا کا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اگر ذرا آپ تو 250 برس پیچھے جھاڑ کر دیکھیں، جہاں سے کہ تاریخ انسانی کے اس دور جدید کا آغاز ہوتا، رینیسانس کا دور، تحریک احیاء علوم، سب سے پہلے تحریک مذہب کے اندر اصلاح کی تحریک ابھری۔ وہ کس کے خلاف بغاوت تھی؟ چرچ کے خلاف بغاوت۔ ایک انتہائی مستبد نظام تھا، ایک انتہائی ظالمانہ نظام تھا، ایک انتہائی ڈکٹیٹرانہ نظام تھا جو چرچ کی پورت میں مسلط تھا۔ 2 خدائیاں انسانوں کے کندھوں پر، 2 جوئے تھے ان کے 2 کاندھوں پر۔ ایک طرف بادشاہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا ایک دعویٰ لیے ہوئے، اور دوسری طرف چرچ ہے جو ان پر مسلط۔ اور ان دونوں نے انسانوں کا خون چوسا، انہوں نے نذرانے لیے، انہوں نے فرار لیے۔ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ اور وہ جو چرچ کا نظام تھا جس میں کہ پوپ کے پاک اور پوپ کے حواریین اور نائبین کے پاس اختیار مطلق آ گیا تھا، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے تھا۔ یہ خشتے اوے تو نے وار کر تا تھریا می روت دیوار پر، یہ ولدیت کا نامعقول عقیدہ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کے بارے میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ مذہب کو معقولیت سے کوئی سروکار نہیں، عقل کا اور مذہب کا کوئی رشتہ ہے نہیں۔ مذہب تو ڈوگما ہے، عقیدہ ہے، عقیدے کا عقل سے کیا ٹرم؟ عقل انسانی سے جب مذہب کو اس طریقے سے کلاد دلوائی دی اور ان کے درمیان جب کامل سیپریشن کر دی گئی اور ایک بالکل غیر معقول نظام مسلط کر دیا گیا اور پوپ کو اختیارات کلی ہو گئے، وہ بائی ڈیکری رول کر رہا ہے، جس طریقے سے کہ کوئی مستبد ڈکٹیٹر جو ہے وہ آرڈیننسز نافذ کر دے، اسی طریقے سے پوپ کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اور دنیا نے وہ عجوبہ بھی دیکھا کہ ہمارے زمانے میں پوپ تار نے یہودیوں کو بری کر دیا حضرت مسیح کے پوری طرح سے۔ یہودیوں کا کوئی جرم نہیں، یہ ان کی سیاسی مسنادیں ہیں پوری کی پوری تاریخ کو، یعنی سب سے زیادہ دشمنی جس قوم سے ہونی چاہیے تھی اور جس سے انہیں رہی ہے 2000 برس تک، اس کو ایک ہی آرڈر ہے کہ جس سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، کر عدم ہو گیا کہ یہ یہود بری ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا جرم ان کا نہیں ہے۔ یہ اختیارات مطلقہ اور عقل اور مذہب کے درمیان یہ کامل دوئی، یہ ہے وہ چیز جس نے مذہب سے نفرت پیدا، جس نے مذہب کے خلاف بغاوت پیدا،
جس نے ہر عاقل شخص کے ذہن میں، جس کے اندر بھی سوچ اور سمجھ کے کوئی بھی مادہ پیدا ہوا، اس کے اندر مذہب سے، نہ صرف عیسائیت سے، اس لیے کہ ان کے نزدیک مذہب اور عیسائیت مساوی تھی، مذہب ان کے نزدیک عیسائیت تھی، لہذا نفس مذہب کے خلاف بغاوت، یہاں تک کہ خدا کے نام کی دشمنی اور خدا کے نام سے عداوت، انہوں نے شعوری طور پر اپنے آنکھوں اور کانوں کے اوپر پردے ڈال لیے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کریں گے لیکن خدا کو کہیں نہیں دیکھیں، خدا کو دیکھنے سے آنکھیں بند۔ وہ جو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، انہوں نے کس کس چیز کو پار کرنے دے دیا؟ لہو خورشید کا کب کے اگر درے کا دل چیرے، وہ بھی بالفعل ہو گیا۔ ایک درے میں قوت کا جو خزانہ جو مخفی اور مضمر ہے، اس کو انہوں نے دیکھ لیا۔ چاند پر وہ جا پہنچے، تمام سماوی اور ارضی آیات جو ہے اللہ کی، وہ ان پر منکشف ہوتی چلی گئی، بھائی ہما وہ خدا سے دور پر ہو کے۔ آج وہ دور ہے تاریخ انسانی کا کہ لا دینیت جو ہے وہ اصل موضوع، یہ مسلح اصول ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا مذہب میں تجربی آئی ہو، مذہب میں اونچ نیچ آئی ہو، آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گمراہیاں مختلف بھید بدل کر آئی، لیکن یہ کہ ایسا کبھی تاریخ انسانی میں نہیں ہوا کہ لا مذہبیت کو ایک متفق علیہ رسول کی حیثیت سے احتیاط کیا جائے۔ لا دینیت جو ہے اجتماعیات انسانیہ کا اصل اصول قرار تھا، اور اسے فخر کے ساتھ اس کا اعلان کیا جائے ہم ایک سیکولر نظام ہے، ہماری حکومت ایک سیکولر حکومت ہے، یہ تیر فخر کی بنیاد بن جائے۔ یہ در حقیقت سارا نتیجہ کس کا ہے؟ یہ وہ عقیدہ جو عیسائیوں نے ایجاد کیا، وہ غیر معقول عقیدہ، وہ کدی جو اس کی بنیاد میں مقبر تھی، خشت اول تو نے حد میں مار کد کاقدیہ میرا ود دیوار کد۔ عقل کو اور مذہب کو اس طرح ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا کہ جس کے اندر بھی کوئی عقل اور عقل عام ہی کہہ لیجیے، کوئی شعور بیدار ہوا، وہ مذہب سے بغاوت کے اندر پیدا ہوئی، مذہب سے نفرت پیدا ہوئی، اور یہ نفرت اتنی شدت اختیار کی گئی، کرتی چلی گئی کہ سارا فکر، سارا فلسفہ، ساری علمی ترقی، ساری سائنٹیفک اکتشافات اور سارے علوم و فنون جو مدون ہوئے وہ لادینیت کی بنیاد پر مدون ہوئے، اور آج دنیا اس انجام سے دو چار ہے کہ ٹپ بلینکٹ ہے تھاٹ کا، فکر کا۔ جس طرح کبھی کبھی آپ کو تجربہ ہوتا ہو، یہاں تو شاید نہیں ہوتا، کراچی میں، لاہور میں ہو جاتا ہے کہ کبھی ڈسٹ بلینکٹ پائی ہو جاتا ہے قدام، ایک سسپینشن، خاک کا ایک سسپینشن، سانس لینا دوبر ہو جاتا، لیکن یہ کہ وہ کئی میل اونچا ایک بلینکٹ ہے کہ جو پورا مسلط ہے قدام میں۔ اسی طریقے سے آج پورے کرۂ ارضی پر ایک وہ ڈسٹ بلینکٹ ہے، تھاٹ بلینکٹ ہے، جس کے اندر کفر ہے، الہاد ہے، مادہ پرستی ہے، صرف ان اسباب و علل کا انہی پر سارا غور و فکر ہے، اسی کا سارا سوچ بچار ہے۔ ایک محدود دائرے میں انسان نے اپنے علم میں بڑی ترقی کی، اس نے اشیاء کے خواص تلاش کیے، ان خواص کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ جو اس نے فراہم کیا وہ انتہائی ہولناک تباہ کن ہتھیاروں کی طرف، اپنی تباہی کا سامان نوع انسانی، اپنے اس علمی ترقی کا سب سے بڑا جو ثمرہ اسے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی تباہ کن وہ اسلحہ جو ہے وہ ہیٹ کی ہیپ کیا جا رہا ہے دونوں طرف، کہ اگر کسی وقت اتفاقی طور پر بھی گن چھڑ جائے۔ ایک مرتبہ مضمون آیا تھا کہ یہ جو راڈر سسٹم ورک کر رہا ہے اور انٹیلیجنس کا نظام ورک کر رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ ایٹمک وار فیئر جب بھی کبھی ہوگی تو لمحوں کی چوک سے فیصلہ ہو جائے گا، جس نے پہل کر لی اپنے میزائل چھوڑنے میں وہ جیت گیا، اس لیے کہ معاملہ تو لمحوں کا ہے، ہزاروں میل سے بیٹھ کر آپ نے پار کرنا ہے، کوئی آپ نے وہاں جا کر تو نہیں ہو کو گرانا، لمحوں کی بات تھی۔ اسی لیے اتنے الرٹ نظام ان کے ہیں کہ ایک بار کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی وقت ان کا جو یہ نظام ہے اس میں کسی پرندے کی وجہ سے اگر کسی وقت کوئی خطرے کی گھنٹی بچ جائے، کوئی سائرن بچ جائے، تو اس وقت نہ معلوم کتنی ہلاکت آفرینی ہو جائے گی کہ وہ میزائل اگر ایک دوسرے پر چھوڑ دیے گئے تو پھر وہ تیر کمان سے نکلا ہوا واپس تو آتا نہیں، کیا ہوگا، کتنے بڑے بڑے دھماکے ہوگی کہ وہ بر اعظم جو ہے وہ نسیم منسیہ ہو کر رہنا۔ چائنا نے کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ ہماری عددی قوت اتنی ہے کہ جب ایٹمک وار ہوگی تو جب روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو تحت بحث کر سکیں گے، ہم اپنی صرف عددی فوقیت کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے۔
اسی لیے ہم نے اپنی تمام چیزیں جو اپنے پورے ملک میں پھیلا دی ہے. ہمارے ہر کوئی مراکز نہیں ہے جس طریقے سے رشیا یا امریکہ کے مراکز ہے کہ مراکز تباہ ہو جائے کہ تم ختم ہو جاؤ گے. ہماری آبادی بھی اتنے وسیع اور اس خطے پر پھیلی ہوئی ہے. یہ میں نے چند باتیں آپ کو سنائی. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، یہ ہے جو ہولناک جنگ، یہ ہے جو ہولناک خطرہ جو نوع انسانی کے سروں پر منڈلا رہا، جس کا کہ اگر ذرا سا بھی کبھی اعداد و شمار آپ پڑھے کہ کیسے کیسے مہلک ہتھیار اور کیسے کیسے خوفناک اور ہتھیار ہے کہ جو ان لوگوں نے پڑاؤ کر رکھے ہیں. اور یہ سب کچھ نتیجہ کس کا؟ یہ تہذیب در حقیقت کوک سے برآمد ہوئی ہے اس عیسائیت کے عقیدے کی. یہ پوری تہذیب جو ہے ایک رد عمل ہے شریف کہ وہ مذہب جتنا غیر معقول تھا عقل عام میں اتنی ہی شریف بغاوت تھی. لوتھر نے بغاوت کی، وہ مذہب کے خلاف ایک بغاوت تھی. اور یہ سارے اثرات جو تھے اسپین کی یونیورسٹیوں سے پھیل رہے تھے. اسلام نے وہ معقولیت ان کو دی کہ جس معقولیت کے تحت انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا. لیکن بدقسمتی، جس طریقے کی بدقسمتی جہاز برنارڈ شاہ کی ہوئی کہ قرآن کو دیکھ کر بھی اور مان کر بھی قرآن کو اس نے مانا اس دن نہیں مانا کہ میں جب اس قرآن کو پڑھتا ہوں تو محدود کرتا ہوں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. لیکن بدبخت پھر بھی محروم رہ گیا. اسی طرح ان اقوام میں وہ معقولیت، وہ ریشنلزم جو ہے کہ ہر چیز پر غور کرو، کائنات کا مشاہدہ کرو. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. یہ تمہارے مشاہدے کی چیزیں، کھوڑا زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، استنباط کرو، مشاہدہ اور مطالعہ کرو اس صحیفہ فطرت کا اور صحیفہ کائنات کا. یہ بنیادی بات تو لے لی، لیکن یہ ہے کہ وہ مذہب کا جو پھندا ان کے گلے میں پڑ گیا تھا عیسائیت کا، اس کو وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آئندہ نسلوں کے اندر مذہب سے بیداری، مجرد مذہب سے بیداری، نفرت خدا سے، نفرت مذہب کے نام سے، نفرت مذہب کے شعائر سے، نفرت مذہب کے حدود سے اور قیود سے ایک بغاوت پیدا ہوئی. اس دور میں جو لٹریچر پیدا ہوا ہے، کبھی فرانس کا لٹریچر، کبھی اس کو مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو کس طرح اباحیت اور فحاشی کی تبلیغ کی گئی. حیوانوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی حیوان ماں بیٹی بہن میں کوئی تفریق نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا. پیاس لگتا ہے تو پانی جہاں سے مل جاتا ہے پی لیا جاتا ہے، پیاس میں بھالی جاتی ہے. یہ کیا ہم نے اپنے اوپر قدر لگا لیے ہیں اور کیا اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی ہے کہ ہم تمیز کریں کہ یہ بہن ہے اور یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے اور یہ ماں ہے. کون تمیز؟ باقاعدہ فلسفے کی حیثیت سے ان کو پیش کیا گیا. اور یہ سارا جو علم اور فن اور فلسفہ اور علوم اور سائنس ڈیولپ ہوئی اس فضا میں کہ جس میں مذہب کے خلاف ایک شدید نفرت تھی. یہ ہے مولانا مناظر احسن گیلانی کے نزدیک یہ آثار ہے، یہ نتائج ہیں، یہ عواقب ہو ان کے اس غلط مذہبی نظام کے، ان کے غلط عقائد کے. یہ آثار اور یہ نتائج ہے جو آج پوری نوع انسانی کے گلے کا ہار بن گئے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آخری موقع تھا اگر اس کلام پاک کی ہدایت کو اختیار کرتے اور اس شان سے کرتے، اس جرأت رندانہ سے کرتے جس شان کے ساتھ اختیار کیا تھا حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس دنیا کی، اس پلینٹ کی، اس نوع انسانی کی تاریخ کچھ اور بھی ہوتی. لیکن کیونکہ وہ قائم رہے اپنے اس عقیدے پر اور اس مذہب کو، غیر معقول مذہب کو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بنائے رکھا، لہذا اس کے نتائج اور عواقب ہے جو آج پوری نوع انسانی بھگت رہی ہے کہ مذہب سے شدید بیزاری، اللہ اور وحی اور آخرت اور ملائکہ اور جنت اور دوزخ ان تصورات سے بعد اور دوری لیے رکی بچی ہوئی ہے فکر میں، فلسفے میں، سائنس میں، ہر طرح کے علوم و فنون میں. اور ایک تھک بلینکٹ ہے جو پورے ہمارے، یہ جو ہمارا ایک بڑا چھوٹا سا قرہ رہ گیا آیا بھی کبھی ہوتا تھا بہت بڑا، یہ جو نہ سا پلیٹ ہمارا، اور اس کے گرد بڑا تھک بلینکٹ ہے الحاد کا اور مادہ پرستی کا کہ سب کچھ کو دیکھو مگر خدا کو نہ دیکھو. ایک وہ دور بھی تھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف کا قول نقل کرتے، بلکہ انہوں نے 3 درجے معین کیے معرفت کے. ما رأیت شیئا قط وقد رأیت اللہ بعدہ. ایک درجہ یہ ہے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے فوراً بعد اللہ کو بھی دیکھ دیا. میں نے پھول کو دیکھا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا سبحان اللہ.
میں نے پانی پیا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہیں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا انشاءاللہ۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہر شے کے ساتھ انسان اللہ کو دیکھوا، جو چیز ملی اللہ کے لیے، جو چیز ہے اس کا وجود اللہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ عالم میں نور تیرا، ازما تاب ماہی تب ہے ظہور تیرا، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہم ہو نہ ہو ولے ہے ہونا ضرور تیرا۔ ہم ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن تیرے وجود میں کوئی شک ہے۔ ایک وہ دعا، پھر درجہ اس سے آگے امام راضی کہتے ماں رہے تو شہر تک تو وقد رأیت اللہ بعد، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہی اللہ کو بھی دیکھا۔ اور ایک درجہ وہ بھی ہے کہ ما رأیت الشیء قط الا وقد رأیت اللہ قبلہ، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا۔ اس لیے کہ ہر شے کا وجود اللہ سے، جس چیز کو بھی دیکھا محسوس کیا کہ یہ سب مظاہر ہے، حقیقت اس کی اللہ۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مظاہر کائنات۔ وہ شعر بہت پیارا شعر کہ ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہے ادیب عالم، یہ اللہ ہے چھپا ہوا اس کائنات میں، ان مظاہر میں مدمر ہے وہ حقیقت الحقائق، وہ ہے در حقیقت وجود اس کا ہے۔ یہ سب ظواہر جو ہے ان کی کل حقیقت۔ ایک وہ دور تھا اور ایک آج کا دور ہے کہ سب کچھ دیکھ لیا اللہ کو بول دے گا۔ چاند پہ ہوا ہے، ہمیں وہاں کوئی اللہ نہیں ملا، کوئی فرشتے نہیں ملے، کوئی جنت دوزخ نہیں ملی، ہم نے تو ہر چیز کو چیر کر دیکھ دیا۔ یہ نظام آپ سے آپ روا دوا ہے، نموت و نحیا، ہم خود ہی زندہ رہتے ہیں، خود مرتے ہیں، اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے آپ سے آپ چل رہا ہے۔ کچھ قواعد ہیں لگے بدے، کچھ فزیکل چینجز ہے، کچھ کیمیکل چینجز ہے، کچھ اشیاء کا ایلیمنٹس کا انٹریکشن ہے، ان سے یہ نظام آپ سے آپ چل رہا ہے۔ کچھ ایکشنز ہے، کچھ ری ایکشنز ہے، ان سب سے یہ نظام آپ سے آپ روا دوا ہے۔ یہ ہے آج کا فکر۔ اچھے بھلے ادا کے ماننے والے بھی خدا کو مانتے ہیں، پوریشی تک پر مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو وہ ضرور ہے، لیکن یہ کہ پیدا کر کے اب وہ بیٹھا، یہ کائنات اب آپ سے آپ کر رہے ہیں اپنے قواعد اور اپنے قوانین کے تحت۔ جیسے کہ ایک گیند کو آپ بو توڑ کے ایک گئے تو پھینکا آپ نے، انیشل مومنٹم تو آپ ہی نے اس کو دیا، لیکن اب وہ خود روا گواہ ہے، اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ تصور ہے جس تصور کے ساتھ کہ آج خدا کو ماننے والا میں خدا کو مانتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ ہی کا علم جاری و ساری۔ وہ بات جو کہی تھی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بچے سے اپنے انتقال کے وقت کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو دیر نشین کر لے کہ لا پائلہ فی الحقیقت ولا اثر الا اللہ، اس حقیقت کے اعتبار سے کوئی فائل حقیقی نہیں، کوئی مؤثر حقیقی نہیں سوائے اللہ۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کیے ہو رہا۔ پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ کے علم سے بجھتی۔ اللہ کی مرضی نہ ہو پانی پیے جاؤ گے آپ نہیں بجھے۔ بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ کی قسم سے مٹتی ہے۔ کھانا کھاتے رہو گے لیکن بھوک نہیں مٹے گی اگر اللہ نہیں چاہے گا۔ آگ نہیں جلاتی، اللہ کا علم ہے کہ جس کے تحت جلاتی ہے خود نہیں جلاتی۔ اور آگ نے نہیں گرایا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام۔ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، اس میں رب ہے، یہ کوئی اس کا اپنا خاصہ نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی خاصیت ہے اور برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ جب اس کا حکم ہوگا پانی اپنی سطح برقرار نہیں رکھے گا، بلکہ کان کل فرقن کالطود العظیم کہ عصائے رسا پڑا اور سمندر تھک گیا اور ہر حصہ جو ہے ایک بہت بڑے تودے کے مالک کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی ہوا۔ یہ ہے اللہ کا ماننا اس معنی میں کہ جس معنی میں ماننا چاہیے، اور یہ در حقیقت اس کی ساری تہذیب جس کی بنیاد میں مذہب سے بیزاری اور مذہب سے دوری اور غور اور خدا کے عداوت اور مذہب کے شاعر سے ایک عداوت جو ہے یہ اس پہ کوٹ کوٹ کر نتی وسیع ہوئی ہے، اس کے آثار ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان خدا کو نہیں دیکھ پاتا۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ ان کے اس عقیدے کے جو عواقب اور نتائج ہیں، جو اس کے نتیجے نکلنے والے ہیں نوع انسانی کے حق میں، شاید ان کے پیش نظر رنج اور غم اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے اگر انہوں نے اس کتاب پر ایمان اختیار نہ کیا اور اس کتاب کی تصدیق نہ کی
इन लम युमिनू बिहादल हदीस असफा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमल। आज मैंने जुमे में एक बात अर्ज की थी, जो हज़रात वहाँ मौजूद थे उन्हें याद होगा कि मैंने इस सूरह मुबारका का उमूद मुअय्यन किया था कि दुनिया के जाहिर उसकी ज़ेबाइशें और आराइशें, उसकी जीनतें, उसकी चहल पहल, उसकी रौनकों से धोखा न खाना, इसके परेड में न आना, इस उरूस हजार दामाद से दिल न लगाना, इसे गुदरगाह समझना, और जितना के रास्ते से ताल्लुक होता है उससे ज्यादा इससे ताल्लुक न रखना। यह है 100 बातों की एक बात जिसे आप तक कुल हिदायत का मंबा और तर्जुमा ली। इंसान की रास्त रवी के लिए असल असासी और असल गुमराही और असल हलाकत और असल बर्बादी जो है वो ये है कि तुम इसे अपना घर समझ बैठो, यहां दिल लगा लो, इस पर लीप जाओ, इस पर फरेफ्ता हो जाओ और अपनी दौड़ भूख, अपनी सही और जोहद, अपनी कुव्वतें और सलाहियतें इसी के हुतून में सर्फ कर दो, मुर्तकिस कर दो। ये है असल हलाकत, ये है असल बका। ये सूरह मुबारक का उमूद है। उमूद क्यों समझिए, एक्सिस है जिसके गिर्द इसके तमाम हसिस जो जितने हिस्से हैं इसके वो इसके गिर्द मरबूत नजर आएंगे कि मरकजी मजमून में। अब ये जो इस रुकू में, पहले रुकू में जो इस उमूद का सिरा यूं समझिए कि एक रस्सी तनी हुई है, 2 खूंटे गड़े हुए हैं और एक रस्सी तनी हुई है उनके साथ बंधी हुई। उसका एक सिरा जो है वो यहाँ है पहले रुकू में और उसका दूसरा सिरा जो है वो आखिरी रुकू में है। इन दोनों सिरों को इस वक्त देख लीजिए। अगर इस उमूद को आपने मुअय्यन कर लिया तो फिर इस सूरह मुबारका का जुज बजुज जब हम मुताला करेंगे तो हर मजमून जो है वो उस रस्सी में मालूम होगा कि ठीक पिरोया हुआ नजर आ रहा। वो जो यहाँ जो खूंटा गड़ा हुआ है इसके उमूद का वो ये है कि इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने बना दिया है जो कुछ के इस जमीन पर है उसे इसके लिए जीनत, ज़ेबाई। ये जो अभी आप तरह निकले कैसी कैसी ज़ेबाई से नजर आएगी, कैसी कैसी जीनतें नजर आएगी, कैसी कैसी दिल को लुभाने वाली और भिजाने वाली चीजें नजर आएगी। ये आलीशान इमारतें, ये स्काई क्रेपर्स है, ये डेंगे मंजिला इमारतें, ये शानदार फलकनोत इमारतें और उसका फर्नीचर और उसका खानो सामान और ये इंतहाई भड़कीली और चमकीली और तवील कारें जन्नाते के साथ आपके पास से निकल जाने वाली। इनमें से एक एक चीज जो है वो आसाब में इर्तियाब पैदा करती, अच्छे अच्छों को एक दफा हिला देती। इन्ना जालना मारल अर्दि ज़ीनतन लहा, हमने ये सिंहार इस जमीन का किया, हमने उसको ये ज़ेबाइश और आराइश अता की, हमने इसके अंदर ये रौनकें रखी है, ये चहल पहल रखी। किस लिए रखी है? लिनब्लुवहुम, ताकि हम उन्हें आजमाए। ये है असल कांटे की तोड़ वाली बात, इसको समझ लीजिए। ये इम्तिहान है तुम्हारा इस दुनिया की जिंदगी का असल मकसद। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क में इरशाद फरमाया 29वें पारे की पहली सूरत। ये मौत और हयात का सिलसिला इसलिए तकलीफ फरमाया अल्लाह ने कि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुमने से अच्छे अमल करने वाला। ये रिबतला है, ये आजमाइश। जिंदगी ये कुल जिंदगी नहीं, असल जिंदगी तो मौत के बाद। ये जो जिंदगी की तमहीद है जिसे तुम जिंदगी समझ बैठे हो, कुल जिंदगी, ये जो किताब जिंदगी का दीबाका या मुकद्दर है जिसे तुम अपनी लाइनी में कुल किताब समझ बैठे हो, ये तो उसका दीबाचा है, उसकी तमहीद है, उसका मुकद्दम। बल्कि तमहीद और दीबाके और मुकदमे की भी कोई निस्बत और तनादुब का मामला होता है किताब के साथ, इस जिंदगी की तो कोई निस्बत उसके साथ है नहीं। वो अबदुल आबाद की जिंदगी, हमेशा हमेश की जिंदगी। वल आखिरतु खैरुम व अबका, उस जिंदगी के साथ ये जो जिंदगी है इसका दीबाचा जो है, इसकी गर्ज़-ओ-वायत सिर्फ ये है कि एक सिलेक्शन करनी है। लाल इंतखाब होगा आएगा, अल्लाह चुन लेना चाहता है इस लोगों को, वो लोग के जो यहाँ रहते हुए हकायत कायनात से गैद में होते हुए उन हकायत को समझे, उन पर यकीन करे, उन पर ईमान लाए और तारीफ बने उन अशिया के
کہ جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہے۔ اس دنیا کے ٹھل فریب سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی نگاہوں کو مرتکز رکھے اس آخرت پر جو اس وقت موجود نہیں، جو نگاہوں کے سامنے نہیں، جسے کسی نے دیکھا نہیں۔ چین کے ایک حکیم کنفیوشس کا ایک جملہ ہے، بہت پیارا جملہ، There is nothing more real، جو کہ میں نے تو کاغذی ترجمہ ہی پڑھا ہے، اس لیے میں وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ There is nothing real more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than that which cannot be heard۔ جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی اس سے زیادہ حقیقی ہے اب کوئی، اور جو چیز ان کانوں سے سنی نہیں جا سکتی اس سے زیادہ یقینی بات اب کوئی۔ یہ جو تمہارے حواس کے دد میں جو کائنات یا اس عالم کا ایک تھوڑا سا رشتہ آ گیا ہے، اس کے ماوراء ایک عظیم عالم ہے، وہ حقیقی عالم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جس کا نہ کسی کو کوئی خیال کبھی آ سکا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ جو اس عالم پر یقین کریں، جو اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھے، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے، اپنے دل کے کانوں سے سنے، دمتی پیامین شنیدی نہ چنیدی تنہا کے تو یکتنمہ آمے ندیدی دیدن دگر آمو سنیدن دگر آمو۔ یہ جو ابھی ہم آیت نمبر 6 میں پڑھ کر آئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، یعنی سے سمجھ لیجئے کہ دجالی فتنہ حقیقت میں کیا۔ یورپ میں تحریک احیاء علوم رینائسنس، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں الحاد، خدا کے بعد، منہج سے عداوت اور بغض، یہ اس کی جڑوں میں ہے، یوں کہیے صحیح الفاظ جو ہے تو اس کی گٹی میں پڑا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب مادہ اور اس کے خواص انسان کی تحقیق اور مطالعے اور مشاہدے کا موضوع بنے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی عظیم اکتشافات انسان نے بظاہر خفتہ و خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں دیکھا کہ عظیم عظیم توانائیاں مخفی۔ یہ بھاپ کیا، اس میں کتنی قوت تھی، اسے کتنا قابو میں لایا، یہ کاربا کیا ہے، اس کو کیسے پیدا کیا جائے اور کس طرح اس کا استعمال ہے، یہ ساری قوتیں ہی تو ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارے سائنس کا جو اجمان ہوا ہے وہ ہم نہ، یہ مظاہر قدرت کے اندر جو قوت خادیدہ کی ان کو انسان نے جانا اور ان سے انسان نے کام لینا۔ اصلاً یہ چیز کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ مظاہر فطرت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے سخر اور رقیم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی تمہاری نفر آسانی میں لگا دیا ہے، تمہاری چاکری میں نوکری میں لگا دیا۔ قرآن نے ان سب کو اپنی آیات قرار دیا، اللہ کی آیات، ان کا مشاہدہ کرو، کھولا زمین دیکھ، پلک دیکھ، خدا دیکھ، مسجد سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان کو دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف رتبت والى الارض كيف سطحت۔ تو فطرت کا مشاہدہ، مطالعہ اور فطرت کی قوتوں کو جان کر انہیں استعمال میں لانا، ان میں سے کوئی چیز اکمل ہوئی نہیں۔ برائی اس وقت پیدا ہوئی کہ یہ تمام ارتقاء جو تعلیمی ہوا ہے اور علمی ہوا ہے اور سائنٹیفک ترقی جو ہوئی ہے، اس کی گھٹی میں وہ خدا سے بعد اور مربت سے بیداری تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بجائے اس کے یہ تمام چیزیں انسان کو خدا سے قریب تر لاتی، خدا سے دور تک لے جاتی۔ اب قوتیں تو بڑی اس کے پاس ہو، لیکن ہدایت سے تہیدت ہے۔ یہی چیز جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ، یہی ہے در حقیقت دجالی وہ فتنہ جس کی خبر تھی کہ محمد رسول اللہ خدا رسول۔ مولانا مناظر احتم گیلانی صاحب نے، اللہ تعالیٰ اوپر اپنی رحمت الہی کرے، اپنے اس مضمون میں جمع کی ہے وہ علامات کے جو احادیث میں آئی ہے کہ دجالی فتنے کی علامات کیا، ان سب کا احصاء اگر کیا جائے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے
کہ دجال کو عناصر فطرت اور عناصر قدرت پر ایک غیر معمولی اختیار حاصل ہوگا. اس کے لیے فاصلہ بے بانی ہو جائے. وہ ایک آواز لگائے گا پورے جہاں عالم میں وہ آواز سنی جائے. اس کی سواری ایسی ہوگی کہ اس کے گدھے کی ایک ٹاپ اور دوسری ٹاپ کے مابین ایک دن رات کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. اس کے گدھے کے کانوں کے مابین 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک ایک کان 30 ہاتھ لمبا ہوگا. وہ پور کو اچھا کر دے گا، اندھوں کو بینا کر دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، یہاں تک کہ وہ آری سے کسی کو چیرے گا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر سیدھے گا اور روح کو برابر کر وہ زندہ رہے. یہ ساری چیزیں جو علامات کے طور پر آئی ہیں، ان سب کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک غیر معمولی قدرت اور اختیار عناصر قدرت پر انسان کو حاصل. وہ ویرانے سے کہے گا کہ فصلیں اگاؤ اور فصلیں اگیں گی، لہلہائے گی. وہ حکم دے گا فضا کو کہ بارش برساؤ بارش پر سے. وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے اور زمین اپنے خزانے اس کے پیچھے لگا دے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی بیسانی پر لکھا اس کا کافر کفر لکھا. اس تہذیب کی نمایاں ترین چیز کفر ہوگا، خدا کا انکار ہوگا. اور وہ اپنی ان تمام علمی اکتشافات اور اپنے ان تمام تصرفات جو اسے فطرت پر حاصل ہو جائیں گے، ان سب کو استعمال کرے گا کفر کے فروغ کے. رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ دے گا اسی کو تو کفر کرے. یہ سارے آثار در حقیقت یہ جو آج کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کی انتہا کا دور، اس کی ہے خبریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. یقیناً آپ کو دلچسپی ہوگی میں حضور کے الفاظ چند ان چیزوں سے متعلق ہے وہ آپ کو سنا دوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا اس دجال کا. تشبیہ دی حضور نے کل غیث سے اس طرح پھر ہو، جیسے کہ کوئی زوردار ہوا چل رہی ہو اور وہ بادلوں کو اڑا لیے جا رہی ہو، اس طرح سے اس کے رفتار کا عالم ہوگا. وَلَا تَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطَتْهَا فِي 40 لَيْلَةٍ، اور روئے زمین کی کوئی آبادی نہیں رہ جائے گی جس میں کہ وہ 40 دن کے اندر اندر بھوک مل. آباد کی رسائی کنز المال کی یہ روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس پہ بیان کیا. ظاہر بات ہے کہ یہ بات حضرت علی خود اپنے بات سے بیان نہیں کر سکتے، یہ آئندہ کی ایک پیشن گوئی ہے، حضور ہی سے سنی ہوئی بات ہوگی جو حضرت علی نے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ، کہ دجال کی کیفیت یہ ہوگی کہ یلادی بصوت انہ یسمع بہ ما بین الخافتین. وہ جب پکارے گا، آواز لگائے گا، تو مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سب لوگ اسے سنیں. آج آپ گھر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، نیو یارک سے نشر ہونے والی تقریر ہے اور واشنگٹن سے نشر ہونے والی تقریر ہے، بلکہ صرف آپ سن نہیں رہے، دیکھ رہے. فاصلہ معدوم. ابن عساکر وغیرہ کی رائے ہے کی ایک روایت ہے کہ ما بین حافر ہلالہ الی الحافر الآخر مسیرۃ یوم و لیلۃ. اس کا گدھا، گدھے سے مراد گدھا نہ سمجھیے، اس دور میں ان راکٹس کو اور ان بڑے بڑے جہازوں کو ظاہر بات ہے کہ گدھے ہی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا، سواری کے لیے لفظ یہی تھا. ایک دن اور رات کی مسافت پر اس کی ایک ٹاپ پڑے گی. بعض روایات میں آیا اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا، ابو کا بیت المقدس میں ہوگا. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کے 2 کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک ایک کان 30 ہاتھ کا ہوگا. یہ عجیب بات ہے کہ ان ہوائی جہازوں کے یہ جو پر سمجھتے ہیں آپ، انہیں کے آخر میں وہ رڈار لگے ہوا ہوتا ہے جو ان کے لیے بمنزلہ کان کے ہے، اور یہ 2 کان ہیں جن کے فاصلہ اتنا بھی ہے کہ وہ 80 ہاتھ کا فاصلہ. مستدرک حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، دجال کی آماد کو مشرق و مغرب کے باشندے سنے. علاج معالجے کی ترقی کا یہ عالم ہوگا کہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتیٰ. یہ کنز کی روایت، احیاء موتیٰ بھی ہونے والا. وہ آ رہا ہے دور کہ آپ وزڈر کر سکیں گے
डेड बॉडीज को, उनका तो सिलसिला शुरू हो गया है बात में रखने का। इसी उम्मीद में यह किया जा रहा है कि एक वक्त आएगा कि हयात पर भी उतान ताबियात रिया किया जाता तरीका, एक आदमी को चीरेंगे और फिर उसको दौड़ दे। इस किस्म के तरंदे अब कम से कम आज़ा पर तो हो गए, उंगली काटी और उसके तमाम अज्जा को दौड़ दिया। जानवरों पर हो रहे हैं कि गर्दन काटी जाए, उसके एक एक जो उसके आकार के रेशे हैं उन सबको पी दिया जाए, और इतनी दूर तक इतने अरसे के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल सर्कुलेशन सब कुछ हो रहा है, उसकी जिंदगी का वो सिलसिला दिया बरकरार रखा। तो ये चीजें सब अब हमारे सामने है। जिसमें बुजुर्ग ने की खबर दी तो ये बहुत अजीब मालूम हुई होगी, लेकिन ये है कि आज तो हमारे तो सामने की बात। जमीन और हवा पर उसको जो तसन्नुत हासिल होगा, सुखरत नहूर अब वाथारुहा या मुस्तमा फतमतो वल अर्द फतुम्बितो वयमुरु बिल खरबते फयकूलु लहा अखरिजी कनूदके फतुद्दिहु कुनूज़हा। ये अंजुल माल की रिवायत है कि उसे इस दरियाओं पर, समंदरों पर और जमीन पर पूरा इख्तियार हासिल हो जाए। वो आसमान को हुक्म देगा कि पानी बरसा, और वो पानी बरसाए, और वो जमीन को हुक्म देगा कि नबातात उगाओ, वो उगाएगी, और वो जमीन को हुक्म देगा, वो किसी बिल्कुल वीरान आबादी पर से गुजरेगा और कहेगा कि ए जमीन अपने खजानों को निकाल, और वो जमीन अपने खजाने निकाल आबिद है। एक अजीब बात आई है रिवायात में कि दज्जाल का एक करिश्मा ये भी होगा, या एक दजल ये भी होगा, फरेज का एक रास्ता ये भी वो इख्तियार करेगा कि वो गुर्दों की अरमाह को लेकर आएगा और उनको मसल भी कर देगा। हुजूर ने उसकी खबर दी है, जो आज का स्पिरिचुअलिज्म हमारे यूरोप वगैरह में चल रहा है, जो मरे हुए हैं उनकी अल्लाह को बुलाया जाता है, उनसे कुछ पूछा जाता है, गुफ्तगू होती है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी करते हैं, अलामात भी बयान करते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये उसका सबूत है और ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। सब थोड़ा अजीब बात हुजूर ने फरमाई, ये असल में उनकी अरवाह नहीं है, ये शयातीन जिन्न है कि जो ये धोखा देने के लिए आए थे दज्जाल की एक साथी बनकर, और वो तमक्कुन इख्तियार करेंगे किसी के बाप और किसी की माँ साथ, और वो आकर कहेंगे कि बेटे हम हैं तेरे बाप और तू दज्जाल का साथ दे। ये भी जो कुछ शोबदेबाजी हो रही है, इसकी खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और साथ ही वजाहत कर दी थी कि इस धोखे में ना पड़ना, ये वो अमा नहीं होंगे उनके फौजशुदा वालिदैन की, बल्कि ये शयातीन जिन्न। एक बात जो मैं अब कर चुका, इन्नहु मक्तूबुन बैन ऐनैहि काफारा। अजीब है, बुखारी की रिवायत, उसकी दोनों आंखों के माबैन पेशानी पर लिखा हुआ होगा काफ वे, और इसको हुरूफ मुक़त्तआत की शक्ल में लाया गया, और किस शान से लिखा हुआ होगा कि यक़रऊहु कुल्लु मोमिनिन कातिबुन औ गैरु कातिबिन, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा चाहे वो लिखा पढ़ा हो या ना। यानी ये उस तहदीद की नुमाया छाप को जो अंधों को भी नजर आए, और गुमान ये कहता होगा कि मैं मोमिन हूं, मोमिन आएगा, लेकिन फिर उसके साथ हो जाएगा उन बसबतों की वजह से, उन शुबहात की वजह से जो निर्मिदा। ये आपकी तानी, ये नजरियात जो आप पढ़ा रहे हैं बड़े खौफ के साथ अपनी औलाद को, और आज समझते हैं कि युहसिनून सुना खूब पढ़ा दे रहे बच्चे, बड़े आला नंबर हासिल किए, प्राइड का फलसफा पढ़वाया, डार्विन का नजरिया पढ़वाया, और न मालूम क्या क्या आला बला पढ़वाई, वो सब कुछ पढ़ाने का नतीजा। एक आखिरी रिवायत का सुना दूं, आखिर में यक़रुदु इलैहिन निसाओ, सबसे आखिर में जो दज्जाल की तरफ निकलेंगे, उनकी फौज में जो शामिल होंगी वो औरतें हो। औरतों का फितना जब बेदार हो जाएगा तो यूं समझो कि दज्जाली कितना अपने पूरे उरूज को पहुंचे। आखिर मन यक़रुदु इलैहि अन्निसाओ हत्ता इन्नर रजुला यरजिउ इला उम्मिही व इब्नतिही व उख्तिही व अम्मतिही फयुरदिकु आरिबातन, यहाँ तक कि किसी मर्द मोमिन को इसके सिवा चारा न रहेगा कि वो जाए और अपनी बेटी और अपनी माँ और अपनी पुप्पी और अपनी बहन को बांधे घर में, ये कहीं ये नहीं दज्जाली फितने के साथ नरों से निकल कर बाहर न खा ले। ये है वो नक्शा
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے کھینچا تھا دجالی کی طرف، جو اپنی پوری شدت کے ساتھ آئے۔ دجال کوئی فرد بھی ہوگا یقیناً، احادیث میں جس طریقے سے ذکر آیا ہے، ویسے تو دجالون خلاتون دجالون معلوم ہوا کہ بے شمار دجال ہو گئے، کوئی ایک نہیں۔ اب ان میں دجال اکبر بھی ہوگا، مسیح الدجال جسے کہا گیا۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس مسیح الدجال کے فتنے سے۔ تو وہ بھی کوئی شخص بھی معین ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہے کیا؟ لفظ دجل سے سمجھیے، دجل کسے کہتے ہیں؟ پریڈ کو، کسی شے پر اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے تو پردہ ڈال دینا، یہ دجل۔ اس کائنات پر وہ دجل اور فریب کا پردہ ڈال دیا گیا، خالق اور مالک سے لوگوں کو محجوب کر دیا گیا۔ اللہ اور رسول اور وحی اور نبوت کی طرف کوئی التفات اور کوئی توجہ کوئی نہیں، ساری توجہات مرتکز ہے ایک مادے میں، ان اسباب انسائی میں، اس دنیا میں، حیات دنیاوی کے زخارف اور اس کی رونقوں میں۔ یہی مطلوب، یہی مقصود، یہی اول لے کا ہے، یہی دجال اطلاع۔ اور اس سے بچانے والی یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ اس نے اول تا آخر یہی حقیقت سامنے رکھی ہے اور وعدے دی ہے کہ اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ لگ۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ تمہاری نگاہیں ان مظاہر اور ظواہر میں الجھ کر نہ رہ جائے، حقیقت کو دیکھو۔ دیدن دیگر آگوش، سنیدن دیگر آموز۔ اپنی دل کے کایوں سے سننا سیکھو اور دل کی آگوں سے دیکھنا سیکھو۔ اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرو، جو بغیر ان آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر ان کانوں کے سنتا، وہ ہے تمہاری وہ روح جو ان کانوں کی اور ان آنکھوں کی محتاج ہے۔ اس کے پاس اپنا ذریعہ علم ہے، ان کانوں اور ان آنکھوں سے آزاد۔ دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آوے۔ لہم قلوب لا یعقلون بها ولہم اعین لا یبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ ہُمْ أَضَلُّ۔ یہ ہے فتنہ دل کا، کہ دل رکھتے ہیں لیکن تفقع سے اور پہلو سے خالی، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ظاہر بھی وہ حقیقت بھی نگاہل ہے، کان رکھتے ہیں لیکن صرف ظاہر کی سماعت مالی، وہ حقیقی سماعت انہیں حاصل نہیں۔ یہ حیوانوں کے درجے کو چاہے گئے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ حیوانوں کو اس کے سوا کچھ دیا نہیں گیا تھا۔ اور یہ وہ ہے کہ دن میں روح ربانی پھونکی تھے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ زخارف دنیاوی، یہ کی چہل پہل، یہ رونقیں، یہ زینتیں، یہ زیبائشیں اور آرائشیں، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ایک امتحان۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ شعر میں تو اگرچہ کچھ ابتذال اور طوطیانہ پن ہے، لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے میں اس سے زیادہ مجھے کوئی قریبی الفاظ ملتے نہیں۔ یہ امتحان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے رخ روشن پر تو ایک نقاب ڈال لیا اور کچھ زیبائش اور آرائش ادھر ادھر بکھیر دی۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے کھیک کے جا ادھر برارا۔ یہ ہے تارائی۔ اس پردے ہی کے اندر اگر نگاہیں محدود رہیں، ظواہر ہی میں الجھے رہے، اس دنیا ہی میں گم ہو گئے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اگر اس سے ماورا ہو کر حقیقت الحقائق کا کوئی مشاہدہ کیا اور دیکھی آنکھوں سے دیکھا اسے جسے دیکھنا چاہیے، تب تو ہے نجات، تب تو ہے کامیابی۔ اور اگر الٹ کر رہ گئے ان ظواہر اور اسی کو مطلوب و مقصود بنا لیا تو ہلاکت ہے بننا۔ ایک حدیث سن لیجئے، احسن و عملہ پر سوال کیا گیا حضور سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی بیان کر رہے ہیں کہ انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود سوال کیا حضور سے، من احسن و عملہ، حضور وہ کون ہو جسے قرآن احسن عملہ سے تعبیر کر رہا؟ حضور نے جواب دیا، الفاظ سنیے،
أحسنهم عقلا وأورعهم بهائر الله وأسرعكم في طاعته سبحانه، جن کی عقلیں بیدار، حقیقت بین، اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے والے، اور جو اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ سرگرمی اختیار کرنے والے ہو، وہ ہے احسنکم عملا، تم میں بہترین جو ہے عمل کے اعتبار سے وہ۔ تو یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ علامہ اقبال نے اسے اس شعر میں خوب ادا کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ زندگی، یہ حیات دنیاوی ایک امتحانی وقفہ اور آزمائش پوری ہے کہ ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا، ساتھ آئل ڈاؤن کر لیجیے پورے مسئلے کو، وہ امتحان نہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ چہل پہل، یہ رونقیں اس زمین کی اور حیات دنیاوی کی دائم نہیں ہے، قائم نہیں، باقی نہیں ہے، آنی و فانی۔ ایک وقت آئے گا اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صعید کہتے ہیں اتقی المیدان، کہیں کچھ نہ ہو، کوئی ہریال نہیں، کوئی خوبصورتی، کوئی رعائی نہیں، چتی المیدان۔ صعیداً دلقہ بھی آئے گا اسی میں، جس پر پاؤں پھسلے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھسلواں میدان۔ اور جروزہ کہتے ہیں، رجل جروز کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی اگر دسترخوان پر بیٹھے تو سب چکر جائے، سارا صاف کر دے۔ اور ارض جذور کہتے ہیں اس کو کہ جس میں فصل کٹ چکی ہو، اب کچھ نہ رہ گیا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ جب وہ امتحانی وقفہ ختم ہوا، یہ تارا خراب جو ہم نے بنایا ہے یہ امتحان کے لیے، تمہیں جانچے اور پرکھو۔ جب اس کی وہ غرض و غایت پوری ہو گئی، امتحان کا وقفہ ختم ہو گیا، اس سب کو ہر مریا لیتا دکھتی لفظ دکن دکا، اس زمین کو کوٹ کوٹ کر کٹا کر دیا تھا۔ لا عوج فیہا ولا امتا، نہ اس میں کوئی اونچ نیچ رہ جائے گی، نہ کوئی کیل، چرتی المیدان۔ اور وہی میدان حشر ہوگا، اسی زمین میں سے پھر اٹھایا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب سنو فیصلے، اب نتیجہ امتحان کے نام کا ہونے والا، ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز پتہ لگے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ دو آیات جو ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ ان کو ایک سورہ مبارکہ کے عمود میں ایک سرے کی حیثیت سے پہچان لی، اور آخری رکوع میں بھی اس آیت کو اسی وقت دیکھ لیجئے کہ جہاں یہ دوسرا سرا اس کسی کا ہے جس کھوٹے سے بنا ہوا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 103، کیا ہم تمہیں متنبع کر دیں، خبردار کر دیں؟ نُنَبِّئُکم، تنبیہ نبا سے بنائے، نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو۔ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ الَّذِی هُمْ فِیہِ مُخْتَلِفُونَ، نبا بر خبر، تنبیہ باب تفعیل، کوئی بڑی اہم خبر سنانا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک باعمدہ اور مؤثر اسلوب ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا، اے نبی کہیے کہ کیا تمہیں بدانت ہے کہ کون ہے سب سے زیادہ بھاگے اور ستارے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے؟ اکثرین جمع ہے اکثر کی، اکثر ابانک نصیر، سب سے زیادہ پسارے میں، سب سے زیادہ بھاگے۔ اعمال عمل کی جمع، عمل اور فعل میں یہ فرق ہے کہ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیتے ہیں، اور عمل کہتے ہیں ایسے کام کو جس میں محنت لگتی ہو، مشقت کی، محنتیں بھی کی، مشقتیں بھی کی، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت، 8 گھنٹے کو کی اگر اینٹیں دھوئی جا رہی ہے، یا کہیں تھالا چلایا جا رہا ہے، یا کہیں کا قلم چلایا جا رہا، طرح طرح کی پیچیدگیاں، طرح طرح کی الجھنیں، افسروں کی ڈانٹ اور ڈپٹ، اور ان کی گھڑکیاں اور ان کی دھمکیاں،
اور متنوں کی بھی اب تو نگاہیں جو ہے وہ بادیانہ نگاہ ہے، ان سب کی چکی کے دو پارٹوں کے مابین پسے ہوں، لیکن پھر ستارے میں پھر توڑتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب ذرا جواب دیکھیے۔ قرآن کا اسلوب یہ پہلے سوال کرتا پھر جواب دے، تاکہ ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے، ریسیپٹیو ہو، قبول کر۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا۔ ضل گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، راستے سے ہٹک گیا، یہ ضل۔ وہ لوگ کہ جن کی سعی بھٹک گئی، جن کی جد و جہد، جن کی دوڑ دھوپ، جن کی بھاگ دوڑ وہ بھٹک کر رہ گئی۔ تیر اگر اپنے نشانے پر لگا تو ٹھیک، اور اگر ہدف سے ہٹ گیا تو وہ تکا ہے، وہ تیر نہیں۔ تمہارے اندر توانائیاں، تمہارے اندر قوتیں، تمہارے اندر صلاحیتیں، تمہارے اندر استعدادات ہم نے رکھی کہ کس لیے؟ تاکہ تم آخرت بناؤ، عاقبت بناؤ، خدا کو راضی کرو۔ وہ جو کہا اقبال نے، اگر اس کو اس معنی میں لے کہ یکدا بے کمندہ ورہ ہمت مرتاگا، خدا کو مطلوب و مقصود بناؤ۔ کیا یہ دنیا کی حقیر سی چیزوں کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ آنی جانی اور فانی چیزیں، اپنی بہترین توانائیاں اسی میں کھپا دی۔ آپ سوچئے، صبح سے شام تک کی محنت سے آپ کچھ پیسے حاصل کرتے، اور وہ پیسوں کو فرنیچر پر، اینٹ اور گارے پر، زیبائش و آرائش پر، کن چیزوں پر؟ یہ آپ کا پول، یہ آپ کی توانائیاں، یہ آپ کی قوتیں ہیں، یہ آپ کا وقت ہے، یہ سارا سرمایہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، جس کو آپ نے کنورٹ کیا کس چیز میں؟ جس سے کوئی تعلق دائمی، جو بہرحال یہی رہ ڈالا۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی سعی و جہد بھٹک گئی، اصل منزل سے ہٹ گئی، جس کا مطلوب ہونا چاہیے تھی آخرت، وہ کھپ کر رہ گئی صرف اس دنیا میں، گم ہو کر رہ گئی اس حیات دنیا میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، یہ جہر مرکب کا معاملہ ہے، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے خوب کیا، خوب کمایا، ہماری محنتیں خوب سفل ہو گئی، ہماری صلاحیتیں نوی برابر ہوئی، کاروبار جم گیا، چمک گیا، بلڈنگیں جو ہے وہ عالیشان تیار ہو گئی، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جا رہے، انہیں اعلیٰ مناصب پر پہنچا لیا ہے، بڑی کامیاب زندگی، حالانکہ ہلاک ہو چکے، برباد ہو چکے، اب پریدہ والا کا حساب ہے۔ یہ بات جو حضور نے فرمائی کہ کل الناس یغدو فبائع النفس، ہر انسان صبح جب اس پر طلوع ہوتی ہے تو شام تک جب کہ وہ دوبارہ بستر پر لیٹتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچتا۔ کسی نے نظم کہی تھی، ایک کلرک کا حال، بیچارے کلرک کا ایک مرثیہ کہا تھا، میں دل بیچتا ہوں، میں جان بیچتا ہوں، اپنی صحت بیچ رہا ہوں، توانائی بیچ رہا ہوں، اپنا پورا وجود بیچ۔ کل النفس یغدو فبائع النفس، اور نتیجے دو ہیں۔ وہ بدبخت بھی ہے جو دن بھر کی محنت شاقہ کر کے جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو گناہوں کی ایک پوٹلی لے کر اللہ کے عذاب کی ایک گٹھڑی باندھ کر لاتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے۔ وہ بھی ہے خوش قسمت، محنت اور مشقت تو کرتے ہیں لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو جہنم سے رہائی کا پروانہ ہاتھ میں لے کر آ۔ یا ذکر ہو رہا ہے ان کا کہ جن کی سعی و جہد بھٹک کر رہ گئی، جنہوں نے بیچ لیا اپنے آپ کو اس دنیا کے ہاتھوں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو یہ دو کھوٹے سمجھ لیجیے اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون اور عمود کے، کہ ایک سرا وہاں اور ایک سرا یہاں، دو آیتیں وہاں، دو آیتیں یہاں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہ ہے مرکزی مضمون۔ اب آپ کو ہر خطے میں نظر آئے گا کہ اسی کو مختلف تمثیلوں میں، حکایتوں کے انداز میں، تسبیحوں اور استعاروں کے انداز میں، کچھ قصص کے انداز میں یہی بات ہے جو بار بار سامنے آئے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔